سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا نا کہ میرا دل، میں سوتا ہوں میرا دل جاگتا ہے، یعنی کہ وہ جاگنا آپ کے دل کا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت جو ہے نا وہ آپ کا دل قلب، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ کی طرف سے؟ اچھا، میں ڈر گیا، میں نے کہا شاید ہمارا الارم جو ہے نا وہ چل گیا۔ تو وہ جو قلب ہوتا ہے وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جاگتا ہے، یعنی کہ اس کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، کیونکہ وحی کا نزول جو ہے نا یا اللہ کی خبر جو آنی ہے وہ ہوتی ہی قلب پر نازل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وہ دل بھی جاگتا ہے، آپ جب کہ سوتے ہیں تو دل جاگتا ہے، تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک جو ہے وہ ہر وقت اللہ کی رحمت میں، قدرت میں اور نگرانی میں ہے، کہ جس میں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت آپ کے اعمال اقوال کو اسی طرح جس طرح کہ اللہ چاہتا ہے ویسے ہی وہ کرتے ہیں۔ اگر کہیں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا نا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ راز کی باتیں بتائیں، اور یہ بھی فرما دیا کہ اس کو بتانا نہیں ہے، تو وہ بھی وحی ہے، اور یہ بھی کہ میری ہر بات کو پہنچانا۔ کیا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قول نہیں پتہ تھا کہ ہر بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری آگے پہنچا دو؟ تو اس پر کیوں روکا گیا؟ تو وہ اس سے ثابت کیا ہوا کہ مشیت الہی جب ہو، حالانکہ ہر بات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے، ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے۔ تو جس چیز سے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس چیز سے وہ آپ پر واضح کر دیا، اور جس میں سے یہ کیا کیا بتانا ہے اور کیا کیا نہیں۔ جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو عطا کر دیا، اب ان کو اختیار ہے کہ آپ ان میں سے جو کچھ بھی آپ دینا چاہیں، عطا کرنا چاہیں عطا کریں، جو کچھ روکنا چاہیں وہ روک بھی سکتے ہیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے، اس کے اوپر اپنی اپنی جو ہے وہ اپنے اپنے دلائل جو ہیں وہ کوڈ کر دیں، کسی کے پاس محفوظ ہیں وہ بھی دے دیں، تاکہ ایک وہ بن جائیں، فولڈر بن جائے ہمارا۔ اچھا عثمان بھائی، ایک چھوٹا سا سوال عرض ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے وہ معاملات کے جو دینی اور شرعی احکامات ہیں، جن کے اندر تو یہ بات لی جاتی ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ، کہ رسول اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے کہتے ہیں۔ جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں اس چیز کو، باقی ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، کہ جو احکام شرع ہیں، یا جو وہ معاملات ہیں کہ جس سے امت کی اصلاح ہونی ہے، ان معاملات کو جب ہم تعبیر کریں گے تو اس سے کریں گے، لیکن کچھ معاملات وہ بھی ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر کسی کو کچھ کہہ دوں یا کوئی ایسے الفاظ مجھ سے ادا ہو جائیں کہ جو بظاہر تو لگ رہے ہوں کہ یہ بد دعا ہے، لیکن اے اللہ تو ان کو دعا سے بدل دینا، تو یہ جو چیز ہے پھر یہ اس زمرے میں نہیں آئے گی۔ باقی آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اس حدیث کا بھی اس کا ریفرنس دے سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا نا کہ میں اسی میں فائدہ دیکھتا ہوں۔ کس میں؟ کہ یہ جو وہ کاشت کر رہے تھے اور پھر وہ قلم بناتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اسی میں فائدہ دیکھتا ہوں۔ تو لیکن وہ ہوا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کو کہا تھا کہ اسی میں فائدہ دیکھتا ہوں، لیکن وہ صحابہ جو ہیں وہ شکایت لے کر آ گئے، نہیں اور نبی علیہ عثمان الصلوۃ بھائی، اس والسلام میں نے یہ الفاظ ہیں کہ شاید ان کو نفع ہو، شاید یہ نہیں کہا کہ جی میں جی نفع دیکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ شاید اگر ایسا کریں جی، تو شاید ان کو نفع ہو۔ جی ایک حدیث میں ہے کہ شاید اس میں نفع ہو، اور ایک میں ہے کہ میں دیکھتا ہوں، اس میں وہ لفظ بھی موجود ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس میں فائدہ ہے، یعنی کہ وہ بھی ایک چیز اسی کی زمرے میں ہی آ جاتی ہے۔ اب ہوا کیا کہ وہ صحابہ اس پر نہیں یعنی کہ ٹک سکے اور شکایت لے کر آ گئے، اور شکایت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو تجھے میں آپ کو شریعت کا یعنی کہ دین کے بارے میں کہوں تو اس کو لے لو، لیکن دنیاوی معاملات میں تم
خود جانو، یعنی کہ اس کے اوپر مواخذہ کوئی گناہ نہیں ہوا اور اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں، گرفت نہیں کی گئی، اور ہمیں یہ دلیل مل گئی۔ اب یہ بھی میں کہتا ہوں کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب کے ذریعے یہ بتایا تھا، اور اسی میں فائدہ ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو اسی پر ہی رہنا چاہیے تھا، چاہے اس کے اوپر مواخذہ گناہ نہیں تھا صحابہ پر، لیکن وہ چونکہ انسان ہے، انسان تھوڑا جلد باز ہے، تو وہ اس جلد بازی میں آ گئے اور انہوں نے آ کر شکایت کر دی، ورنہ وہ اسی طور پر رہتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سن لو، حق وہی ہے کہ جو میری زبان مبارک سے نکلتا ہے تو حق ہی نکلتا ہے۔ تو اگر وہ اسی پہ قائم رہتے نا تو وہ اس محنت سے بچ جاتے، وہ جو کاشتکاری کرنے کے لیے وہ محنت کرتے تھے، اس محنت سے پھر اتنا ظاہری بات ہے، اب وہ محنت سے ٹائم لگتا ہے، انویسٹمنٹ ہوتی ہے، آپ کا حرج ہوتا ہے، تو اس وقت کو بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس مشقت سے بچ جائیں گے، اور فائدہ بھی اسی میں ہی ہے، لیکن انہوں نے یعنی کہ شکایت کر دی، اور اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، گناہ نہیں۔ آج بھی ہم کوئی دنیاوی کام کرتے ہیں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہمارے لیے حجت بن جاتی ہے، تو یہ بھی علم غیب سے ہی تعلق رکھتی ہے کہ اللہ نے یہ بات دل میں ڈالی تھی اور امت کے لیے ایک تعلیم بن گئی، امت کے لیے ایک اسوہ حسنہ بن گیا۔ تو وہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات فرما دی، یہ بھی آپ کا یعنی کہ یہ بن گیا کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، اور آپ کے اندر وہ ہوتا نا کہ بغض بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے، تو آپ یعنی کہ اللہ کی ہستی میں گم ہی اتنے تھے کہ اس جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ آپ خود کو کیا ہلاک کر لیں گے، اتنا زیادہ آپ نے اپنے آپ کو گم کیا اللہ کی ذات میں، تو اس محبت میں آپ نے کسی کو کوئی الفاظ ادا کیے ہیں، وہ بھی ادا ہو گئے اور اس کو پھر پلٹا گیا۔ یہ بھی تعلیم کے حوالے سے ہی آئیں گے فیضان بھائی، اور ہے بھی ایسا ہی، ہے بھی ایسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی پر غصہ ہوتے ہیں، اگر کسی پر جلال آتا ہے، آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کو اس حوالے سے جلال کے معنی میں، تو آپ کچھ الفاظ ایسے ادا کر دیتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت بنا دیا۔ جیسے نسیان ہے، نسیان کو اللہ تعالیٰ نے سنت بنا دیا، اور امت کے لیے اس کا ثواب، یعنی کہ سنت پر عمل پیرا ہونے پر اگر کوئی ایسا ہو جاتا ہے معاملہ تو آپ کی یہ سنت بنا دی گئی۔ تو یہ بھی آپ کے قلب کوئی نگرانی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لمحہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنا دیا، ایک ایک لمحہ۔ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ جو لمحہ جس میں آپ نے جلال اختیار کیا وہ اسوہ حسنہ نہیں ہے، تو پھر آپ بتا دیں کہ نہیں، میں اس کو اسوہ حسنہ نہیں مانتا، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت سے یعنی کہ ان کی حق میں بہتری کے لیے تعبیر کر دیا۔ یہ تو ایک تعلیم ہو گئی ہے نا ہمارے لیے، کیوں فیضان بھائی؟ مجھے وہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا نا، اسد بھائی میں آپ کو الفاظ بھیجوں، آپ عثمان بھائی سرچ کر مجھے دیں۔ نا تھوڑا سا ٹائم دیں ذرا، میں اس بارے میں نا گفتگو کرتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم دیں بس۔ میں فتاوی رضویہ سے بھی ڈھونڈ رہا تھا کہ امام اہل سنت وہ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ دیکھیں دعویٰ ہوتا ہے تو دعوے کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے وہ تنقیحات شروع ہو جاتی ہیں، شکایات شروع ہو جاتی ہیں، اشکالات شروع ہو جاتے ہیں، تو ان اشکالات کو بھی آپ نے دور کر، جیسے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیا اور علم غیب سے نوازا، تو اعتراض کرنے والے کہتے ہیں نا دیکھو یہاں پہ کیوں نہیں ہوا، یہاں پہ کیوں نہیں بتایا، یہاں پہ کیوں نہیں بتایا۔ بھائی ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ بتدریج بتایا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرما دی، اور اس کے پیچھے ایک حکمت تھی، ایک مصلحت تھی۔ تو پھر جب آگاہ کر دیا وحی کے ذریعے اور خبر کے ذریعے، یا آپ کے دل میں بات ڈال دی، تو وہ دل میں آپ کے بات ڈالنا بھی اللہ کی طرف سے ایک غیب کی بات ہے، کہ جس کو الہام ہم ولی کے ساتھ کہتے ہیں، نبی کے ساتھ وحی کا اطلاق کرتے ہیں، تو وہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے ہی بات بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے وہ الفاظ ادا کیے، پھر اللہ نے وہ جو مصلحت تھی، حکمت تھی، اس کو پورا کیا، اور جیسے تیمم کی کے بارے میں جو آیات ہیں وہ نازل ہونی تھی، امت کے لیے ایک آسانی پیدا ہونی تھی، وہ نازل ہوئیں۔ اسی طرح بہت سی جگہوں پہ حکمتیں تھیں، ان حکمتوں کے تحت اللہ نے آپ کی تمام زندگی کو اسوہ حسنہ بنا دیا، لیکن وہ سارا کا سارا آپ کے وہ اسی
تحت آتا ہے وما ینطق عن الہوا سے، کہ آپ اپنی خواہش سے کچھ تو کہتے ہی نہیں ہیں، کرتے بھی نہیں نہ کہتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ مان لیں کہ نہیں بعض جگہوں پہ وہ کہتے ہیں، اپنی خواہش سے کہتے ہیں، تو پھر اس آیت کا کیا آپ کریں گے؟ اس کو پھر آپ منسلک کر دیں گے کہ نہیں صرف یہ وحی کے بارے میں ہی ہے۔ تو وہ جو اللہ نے دل میں بات ڈالی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے پھر کئی مقام پہ اپنے نبی کو اکیلا چھوڑ دیا، اور انہوں نے ان کے دل میں بات نہیں ڈالے گی، اور پھر یا ان کے دل کی وہ نگرانی، وہ جو ہر وقت تائید تھی، وہ نہیں رہی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ ایسے بیان کر دیا اور وہ بات غلط نکلی، پھر آپ کو یہ بات ماننی پڑ جائے گی، اور وہ بات یہ کہنی پڑ جائے گی آپ کو، امت کو کہ یہ بات جو ہے نا وہ اسوہ حسنہ میں نہیں آتی۔ تو اس طرح کی پھر پتہ نہیں کتنی وہ احادیث اٹھا کر لے آئیں گے، اور آپ کو پھر وہ تعارض دور کرنا مشکل ہو جائے گا، وہ تطبیق پیدا کرنی مشکل ہو جائے گی۔ پھر آپ کہیں گے کہ یہ بات اپنی طرف سے نہیں، یہ بات اپنی طرف سے۔ بہت سی ایسی احادیث ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی بھی ذکر نہیں ہے، لیکن وہ امت کے لیے تعلیم بھی ہے اور آنے والی بات کی خبر بھی ہے۔ اب یہ جو اختیار استعمال، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اختیار استعمال کیا نا، تو وہ کس طور پہ کیا؟ وہ بھی اللہ کی وحی کے ذریعے کیا، اللہ نے وحی بھیجی تھی تو اختیار ہوا نا۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ آپ اس کو چاہے عطا کریں چاہے روکیں۔ اگر کہیں جگہ پہ اختیار استعمال کر کے کہیں پہ روکا گیا ہے، تو کوئی کہے کہ یہ دیکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذاتی خواہش کے ساتھ کیا۔ نہیں بھائی، ذاتی خواہش ہو ہی نہیں سکتی، وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہی اختیار تھا کہ جس سے یہ کام ہوا، وہ بھی وما ینطق عن الہوا سے ہی ہوگا، وہ بھی اسی سے تعبیر کریں گے ہم۔ وہ جنازہ پڑھا تھا نا، تو کیا فرمایا تھا کہ عمر مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے۔ پھر بعد میں آیات نازل ہوئی کہ ٹھیک ہے محبوب، آپ نے اس اختیار کو تو استعمال کیا ہے، یعنی میں اپنے الفاظ ادا کر رہا ہوں کہ اس اختیار کو تو استعمال کیا ہے، لیکن اب آپ ایسا کریں کہ جنازہ اپنے منافقین کا نہیں پڑھنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رک گئے۔ وہ عمل پہلا بھی وما ینطق عن الہوا کے تحت ہی کیا تھا، اور یہ بھی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اور میں ہی تمہیں اب اجازت دیتا ہوں۔ اس کی اجازت بھی دے دی۔ اب پہلے بھی اللہ نے فرمایا کہ جو پہلا قبلہ تھا وہ بھی ہم نے ہی مقرر کیا تھا، اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی، تو وہ اپنی خواہش سے تو نہیں کیا، یہ بھی اس سے ثابت ہو گیا۔ اور جب قبلہ کی تحویل قبلہ کی ہے، بدلی ہے اس کی، تو تب بھی اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے، کیونکہ آپ کا چہرہ مبارک اوپر اٹھتے ہوئے دیکھا، تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم نے پھر اس کو پسند فرما لیا، اور آپ کا قبلہ جو ہے وہ اب خانہ کعبہ کو کر دیا، اور اس سے کوئی تعارض نہیں ہوتا، یعنی کہ تعارض بھی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا گناہ کا کام کیا تھا کیا پہلے؟ نہیں، وہ اللہ کے ہی حکم سے، اللہ کے ہی دل میں بات ڈالنے سے یہ بات ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرمائیں کہ یہاں پہ کانٹا توڑنا بھی منع ہے، لیکن اللہ کے نبی فرما دیں کہ ٹھیک ہے تم گھاس کاٹ لیا کرو، تو کیا وہ انہوں نے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا کہ جو اللہ نے عطا کیا آپ کو، اسی اختیار کو؟ وہ بھی وما ینطق عن الہوا سے ہی تعبیر ہم کریں گے۔ تو آپ کی سرکار کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری ہی زندگی جو ہے وہ اعلان نبوت کے بعد آپ کے ظاہری پردہ فرمانے، وصال فرمانے تک، آپ کی ساری ہی زندگی اللہ کی نگرانی میں اور اس کے مقرر کردہ فرشتوں کی نگرانی میں گزری ہے۔ آپ کا قلب جو ہے قیامت تک کے لیے، جی فیضان بھائی۔ اچھا استاد محترم، عرض یہ تھی کہ ایک تو ہے یہ جو معاملات کہ اسوہ حسنہ والے، ابھی ان کی گفتگو نہیں ہو رہی، ابھی گفتگو ہو رہی ہے کہ کیا ہر بات جو ہے وہ وما ینطق عن الہوا کے زمرے میں آئے گی۔ یہ اصل میں موضوع بحث تو یہ معاملہ ہے نا۔ بالکل 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 بالکل۔ ابھی تو باقی جو معاملات ہیں اس کا تو انکار نہیں نا ہمیں، کہ اختیارات جو ہیں آقا کریم علیہ السلام کے یا اور جو معاملات ہیں اس کا تو کسی کو انکار نہیں ہے۔ بالکل اختلاف یہاں پر پایا جا رہا ہے کیا ہر معاملہ جو ہے، ہر بات
جو ہے وہ وما ینطق عن الہوا کے زمرے میں آتی ہے؟ بالکل یہی میرا دعویٰ ہے، یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہی میرا دعویٰ ہے۔ اب کچھ کوئی اعتراض کرے، دیکھیں نا وہ شہاد کو یا وہ ہے مختلف اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اپنے اوپر حرام کر لیا، ہاں جی استاد تو کوئی محترم، اچھا تھوڑا سا میں عرض کر رہا تھا آگے کہ یہ جو ہے نا کہ اب جس طرح دیکھیں گے کئی گھریلو معاملات ہیں یا کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو پرسنل ہوتی ہیں، کیا نام ہے، میاں بیوی کی، تو وہ باتیں جو ہو گئی تو کیا وہ آیا وہ بھی وما ینطق عن الہوا کے زمرے میں آئیں گی؟ یا بالکل جو آئیں گے، بالکل آئیں گی، بالکل آئیں گی۔ دیکھیں نا وہی کے طریق بھی ہے نا، دل میں بات ڈالنا، پردے کے پیچھے گفتگو ہونا، فرشتے کے ذریعے آنا، فرشتہ آنا، ظاہر ہونا۔ تو میں بتا تو رہا ہوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو گھریلو معاملات میں جو بھی عمل ادا کیے اور جو بھی اپنے چہرہ منہ مبارک سے جو الفاظ ادا کیے، وہ سارا کا سارا دل میں ڈالا گیا، وہ ادا کیے، اور جب ادا کیے ان الفاظوں کو ادا کیا، وہ بھی اللہ نے ہی دل میں ڈالا تھا، وہ بن گئے، وہ آپ کا اسوہ حسنہ بن گیا، تعلیم بن گئی، وہ اسی کے زمرے میں ہی آئے گا۔ آپ کہہ دیں کہ نہیں یہ اسی زمرے میں نہیں آئے گا، اور کیا وہ آپ کا عمل جتنا بھی ہے مبارک عمل سارا کا سارا گھریلو، کیا وہ پہنچا نہیں ہمارے تک؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں وہ اپنی طرف سے انہوں نے کچھ کیا تھا، اس میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، اس میں اللہ کی ذات کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، تو آپ بتا دیں کہ اس کے تحت نہیں آتا۔ نہیں استاد محترم، اگر تو دیکھیں کہ اگر تو اس طرح کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا نام ہے وہ جو ہے وہ ڈالا، تو اس طرح تو پھر آج کل کے بھی یا اور بھی لوگوں کے بھی جو دلوں میں آتا ہے وہ تو آتا تو باہر کیا نام ہے تقدیر الہی کے سبب ہی ہے نا، تو جی کیا جی، اسے بھی وما ینطق عن الہوا کا ہی کہا جائے گا؟ اب ایک چیز ہے نا، دیکھ رہے اب سوچنے والی ایک بات یہ چیز ہے اس ہے کے نا، اندر۔ دیکھیں ہم کیا جی جی کہتے ہیں، الہام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جب کوئی اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈالتا ہے مومن کے، تو وہ بالکل شریعت کے خلاف نہیں ہوتی، بالکل اگر شریعت کے خلاف وہ بات اس کے دل میں جب مومن کے آتی ہے، وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوتی، تو اس کو کس سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ رحمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہے، یہ بات دل میں ڈالی گئی ہے۔ جبکہ وہی بات اگر وہ شریعت کے خلاف ہو تو وہ کس سے کیا تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ بھٹک گیا اور شیطان وہی کر رہا ہے۔ تو پھر دوسری عثمان بات، بھائی اس کے اندر تو پھر تخصیص تو باقی نہ رہی کہ عام انسان بھی اللہ کی طرف سے ہی کر رہا ہے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے کر رہے ہیں، تو پھر اس کے اندر تو تخصیص ختم ہو گئی وما ینطق عن الہوا کی۔ نہیں کیسے ختم ہوئی؟ دیکھیں انسان جو کرتا ہے وہ اپنے نفس کو نشانہ بناتا ہے، یعنی کہ وہ برائی اور اچھائی کا جو ہے نا انسان کے اندر جو ہونا ہے، تو وہ عام اپنے انسان نفس، جو عمل کرتا ہے نا وہ تقدیر کے ماتحت کرتا ہے نا، تو اس لیے نبی علیہ السلام کے جو ان کی زندگی ہے نا، ان کا جو اسوہ حسنہ ہے، اس کو عام آدمی کی زندگی کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ میں وہی بتانے عام لگا آدمی تھوڑا۔ جو عمل کرتا ہے اپنی زندگی میں، وہ تقدیر کے ماتحت کرتا ہے۔ جی آپ جی دیکھیں سنا۔ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے گناہ کرتا، تو آپ کہیں کہ نہیں جی اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی تھی اور اس نے گناہ کر دیا، اس نے کیا کر دیا؟ گناہ کر دیا، جبکہ اللہ نے اس کے بعد دل میں، آپ یہ کہیں کہ اللہ نے بات ڈالی تھی، اب اللہ نے تو بات جو ہے وہ ایک اچھائی اور برائی کا معیار اس کو بتا دیا تھا پہلے سے ہی، اب اس کے نفس نے اس کو بہکایا ہے، کیوں؟ اس کے ساتھ وہ طریق جو نبی کے ساتھ ہے کہ آپ جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہوا ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو بات ختم ہوگی نا یہ چیز۔ ہاں انسان جو کرتا ہے نا وہ اپنے نفس سے خود سے کرتا ہے کہ اللہ تو بات اللہ کی طرف سے تعلیم تو آئی ہے لیکن وہ جاتا ہے دوسری طرف، وہ طاغوت کی پیروی کرتا ہے، وہ اس کا تو وہ تو بہک سکتا ہے، وہ تو بہک سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، یہ بات اس سے نہیں، آپ جوڑ نہیں سکتے امتی کے ساتھ۔ نہیں عثمان بھائی، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں نا کہ اصل میں یہاں پر بات اسوہ حسنہ کی نہیں ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ وما ینطق عن الہوا، کہ سرکار وہی فرماتے ہیں جو انہیں وہی کیا جاتا ہے۔ اب مثال یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ
جا کر وہاں پر پتھر اکٹھے کر دو، میں نے استنجا کرنا. تو کیا یہ جو تھی، کیا یہ وحی الہی کے ذریعے سرکار کو کہا گیا تھا کہ آپ ایسا جا کر کریں؟ سوال یہ ہے کہ کیا میں ہر جواب جو دوں عثمان چیز بھائی؟ ہے وہ وحی الہی کے زمرے میں ہے؟ عثمان بھی میں جواب دوں؟ جی جی دیں آپ جواب. جی فیضان بھی دیکھیں، نبی علیہ السلام امت کی تعلیم کے لیے تشریف لائے ہیں نا، تو اس لیے نبی علیہ السلام کا کوئی ایک بھی ایسا عمل نہیں ہے جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ نہیں اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا. کوئی ایک ایسا عمل بھی نہیں ہے، چاہے ان کی پرسنل لائف ہے، چاہے ان کی تجارتی لائف ہے، چاہے ان کی جنگی حکمت عملی ہے. ہر قسم کی جو بھی نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس امت کو تعلیم فرمایا ہے نا، جو بھی عمل نبی علیہ السلام نے کیا ہے نا، وہ قابل عمل ہے. وہ نہیں امت کی سادہ تعلیم کے محترم، لیے اس جو میں آئے گا چیزیں میرے فیضان کہنے بھائی. کا جو مقصد یہ ہے، ایک منٹ سنیے گا، میرے کہنے کا جو مقصد چیز یہ بھی ہے کہ میں جو اسوہ بات حسنہ سمجھانا جو ہے چاہ نا. رہا تھا نا، میں جو بات جی سمجھانا جی چاہ رہا جی تھا جی، وہ آپ یہ تھا کریں کریں. کہ نبی علیہ السلام کا کوئی ایک بھی ایسا عمل نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ قابل عمل نہیں ہے. کوئی ایک ایسا جی عمل بھی نہیں ہے. دیکھیں، جی نبی علیہ فرحان الصلوۃ بھائی. والسلام نے پانی لانے کا اگر کہا، وہ استنجے کی آپ نے بات کی، تو وہ کیسے کہا ہوگا؟ کیا اس میں الفاظ ادا کیے ہوں گے؟ اور صحابہ رسول نے کیسے اطاعت کی ہوگی؟ ٹھیک ہوگا. تو وہ آپ کا جو عمل، وہ جو کہنا ہے، وہ بھی اللہ کی نگرانی میں ہی ہے نا. آپ کے میں کیا ہے، لیکن آپ پھر یہ کہیں کہ دیکھیں جی وہ ہو سکتا ہے وہ اس طرح، جیسے ابھی عثمان آصف بھائی، بھائی نے کہا. جی 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 میں عرض یہ ہے کہ ایک تو ہے نا کہ جو سرکار کا اسوہ حسنہ اس کا انکار نہیں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، اس کا تو انکار ہی نہیں نا. اب عرض یہ ہے کہ اس کے اندر صرف دو چیزیں بن رہی ہیں. ایک وہ ہے کہ جو رب تعالیٰ ڈائریکٹ وحی کی صورت میں، کیونکہ جو ہے الہام یا کشف ہو گیا انبیاء کے لیے، یہ بھی وحی کی ایک قسم میں سے ہی آتا ہے. یہ تو وحی کی قسم ہے نا انبیاء کے لیے. لیکن وما ینطق عن الہوا کے زمرے میں کیا وہ آئے گا؟ وہ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے. اگر چاہے تائید ربی تو حاصل ہے، کیونکہ حکم ربی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن وہ تو ایک عمل مصطفیٰ ہے، تو وہ وما ینطق عن الہوا کے زمرے میں کیسے آ گیا؟ وہ ایسے ہے نا کہ آپ ہر طرح ہر جو عمل جو ہے نا، وہ آپ کا اللہ کی تائید کے ساتھ اور نگرانی کے ساتھ اور فرشتوں کے دل میں بات ڈالنے کے ساتھ ہے. کیونکہ یہ جو ماں ہے نا، ماں عموم کا دیتا ہے یہ فائدہ. اس میں یہ وما ینطق عن الہوا سے نہیں، ماں عموم کا فائدہ دے رہا ہے، جس سے قرآن اور حدیث یعنی کہ سارے کی ساری شامل ہیں. حدیث کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی اعمال، الفاظ، اقوال، وہ سارے اسی میں آ جاتے ہیں. یعنی کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے، تو آپ نے وہ خواب جو ہے کیا وہ خود دیکھا؟ خود اپنی قصد کر کے دیکھا تھا؟ نہیں، اللہ نے دکھایا تھا نا خواب. عثمان بھائی، یہ جو اس کے اندر جو میں نے دو باتیں عرض کی ہیں، کیونکہ پہلی بات جو ہے نا وہ تو آگے رب تعالیٰ کے زمرے میں کہ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کو. یہ وہ جو پہلا معاملہ آئے گا نا، وہ تو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں چلا جائے گا. پھر ہے وہ اطیع الرسول، اور رسول کی بھی اطاعت کرو. اب میرے حساب سے وہ جو دوسرا معاملہ ہے نا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ فرمائیں اپنی مرضی سے، وہ اطیع الرسول کے زمرے میں چلا جائے گا. لیکن وہ ما ینطق بالکل. عن الہوا کے زمرے میں، اس بارے میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے ابھی بھی. تو اطاعت کیسے کریں گے آپ؟ اطاعت کو کس طرح تسلیم کر کے کریں گے؟ اطاعت یہی کہ اللہ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تعلیم وہ فرمائی گئی ہے، یہ جو تو بھابی پھر ہیں ہی یہ تو اطاعت کے پہلے قابل وہ بندے بھابی ہیں. بھابی تو پہلے کہتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام نے جو چیزیں وحی کے ذریعے سے بتائی ہیں نا، ہم صرف وہ ہمارے لیے قابل حجت ہیں. نبی علیہ السلام کا جو اپنا عمل ہے نا وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. بھابی تو پہلے کہتے ہیں. تو ثابت ہوا کہ اپنا عمل ان کا آصف قابل بھائی، حجت نہ رہا. ان تو کا تو جیسے ان کا تو یہ استدلال ہی ایک باطل ہے منٹ. نا کہ واطی الرسول کا انکار ہو گیا پھر وہاں پر. تو جی ہاں، وہابیوں کا تو استدلال یہیں سے باطل ہو جاتا پکڑ کے. جی ہاں. ہاں جی، تو ابھی جو آپ نے مثال دیا کہ آپ نے وہ صحابہ رسول کو یہ فرمایا استنجا کے لیے، تو کیا وہ فرما برداری اس سے کیا سیکھا نہیں ہوگا؟ کچھ نہ کچھ ضرور صحابہ نے کچھ سیکھا ہوگا. یہ اصل میں سنن اپنا کبریٰ کی دیکھیں میری ایک. بات سنیں آصف بھائی، فیضان آصف بھائی. بھائی ایک منٹ آپ دیجیے گا، دیکھیں کہ جب ایک منٹ حضرت دیجیے آدم گا. علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا نا، اور تخلیق فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں کو جب کہا کہ بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو وہ فرشتوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں جانتے یا بری تعالیٰ، ہم تو وہی کچھ جانتے جو کچھ تم نے ہمیں بتایا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ بھئی ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے
بتائیں وہ چیزیں، تو پھر وہ جو تھے فرشتے، وہ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا پڑھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کو پہلے اللہ نے سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں سکھایا ہے۔ وما علمنا وما علمناک ما لم تکن تعلم، کہ ہم نے آپ کو ہر اس چیز کا علم عطا فرما دیا جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ تو نبی علیہ السلام کو جی پہلے سکھایا گیا ہے، پھر امت کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو نبی علیہ ماشاء السلام اللہ کا جی کوئی ماشاء بھی اللہ، یہ بالکل ایک بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ فیضان بھائی ایک حدیث نہیں نہیں، بس ٹھیک ہے، سنن میرا کدھر میرا میرا وہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا آصف بھائی نے جو اب مثال سمجھائی ہے نا، یہ میرے ذہن میں پوری آگے بیٹھی ہے، یقین مانے۔ ماشاء اللہ آصف بھائی، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ جناب، یہ پوری ہاں میرے یہ مائنڈ کے اندر آگے حدیث ہے، بیٹھی ہے۔ یہ حدیث ہے السنن کبریٰ کی حدیث ہے، امام بہقی اس کو جلد 1 میں لے کر آئے ہیں۔ تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سن لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے بالکل درست ہوتی ہے، رائے بالکل درست ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ ہی انہیں سجاتا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں سجاتا تھا۔ اب وہ رائے، کیا رائے جو ہے وہ دین کے حوالے سے، اب کوئی آ کے وہابی کہہ دے، دیوبندی کہہ دے، نہیں جی، اس سے مراد صرف دین کے بارے میں رائے ہے، دین کے بارے میں رائے ہے۔ تو اس کا مطلب جو آپ کے باقی معاملات ہیں اس کے اوپر اطاعت اٹھ گئی ہے نا، وہی جو ابھی بات ہو گئی کہ اطاعت پھر اس سے اٹھ گئی ہے، صرف دین کے معاملے میں اطاعت کرنی ہے، باقی چھوڑو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی۔ تو وہاں سے ان کو پھر وہ دکھانی پڑے گی کہ یہ بات جو ہے نا، تخصیص کرنی پڑے گی کہ یہ بات جو ہے نا وہ وحی کے ذریعے، وہ کہاں سے لائیں گے یہ علم، کیسے تخصیص کریں گے، کر ہی نہیں سکتے تخصیص۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کہ میں شاید اسی میں فائدہ ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے تھی اور اسی رائے پہ وہ قائم رہتے تو یہ اس مشقت سے صحابہ بچ جاتے، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری رائے بالکل درست ہوتی ہے، اور سنو حق وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے منہ مبارک سے نکل گیا، کیوں؟ اللہ ہی انہیں سجاتا تھا۔ تو اب ہم یہاں پہ تخصیص کر دیں، نہیں اللہ نے یہ بات سجائی ہے، یہ بات نہیں سجائی، تو تخصیص کر کے دکھاؤ کہاں پہ ہے۔ اسی طرح امام یہ ابن حزم، ان کی بھی ایک استدلال ہے یہاں سے، نہ نہ، وہ کہتے ہیں کہ امام تو نہ کہیں کم از کم اسے۔ چلیں اب امام ابن کثیر بھی تو کہتے ہیں نا ہم، نہیں امام نہیں، ابن کثیر امام بھی تو ابن کہتے ہیں۔ کثیر جو ہے وہ تو پھر درست ہے، ان کے عقائد تو بالکل سننے والے تھے۔ ابن حزم کی کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ ایک حجاج بن یوسف کی تلوار سے اور ابن حزم کی زبان سے کوئی بندہ نہیں بچا۔ وہ ٹھیک ہے بات، اب نام جو مشہور ہے تو اسی نام سے ہم لیں گے نام۔ چلو ابن حزم کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقوال، احادیث، اعمال، تو یہ تعلیم، اور پھر یہ ہے کہ جو ڈراتے تھے نا وہ بھی وحی کے ذریعے ہی ڈراتے تھے۔ اگر کسی کو کہا کہ یہ ایسے نہ کرو، ایسے نہ کہو، ایسے نہ کرو، ایسے نہ کہو، تو وہ پھر وہ کیا تھا، وہ سارا کا سارا وحی ہی تھا۔ تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ، میں یعنی کہ مجھے نا وہ بس ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا میں حوالہ دیتا ہوں اسد بھائی کو، یہ مجھے وہ تلاش کر دینا، انہوں نے اس کے اوپر بڑا کلام کیا ہے۔ تو اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے بھی کلام کیا ہے۔ اچھا یہ جو ابھی آپ نے اسد بھائی آیت پڑھی تھی تو فضان بھائی جی جی اس سے آپ نے کیا سمجھا وہ تھوڑا بتا دیں بھائیوں کو بھی۔ جی جی، میں آصف بھائی نے آیت پڑھی تھی، ذکر جی کرتا جی ہوں بتائیے۔ کہ اللہ پاک نے جب فرمایا نا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، پھر وہ آگے سے مکمل واقعہ کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم، کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، اس کا مطلب یہ تھا کہ رب تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر چیز پہلے ہی بتا دی تھی۔ یہ پوائنٹ جو ہے یہ میرے جو ہے وہ مائنڈ سے نکل رہا تھا، جو آصف بھائی نے توجہ دلائی ہے، اور میرا کنسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر ہو گیا اس بارے میں نا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے پہلے ہی آقا کریم علیہ السلام کو ہر چیز بتا دی ہوئی تھی کہ، اور ہر چیز کا جو معاملہ تھا وہ طے کر دیا ہوا تھا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق مناظرہ ہوا اللہ تعالیٰ کے ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے دلیل یہ دی کہ آدم آپ سے اجتہاد ہوا اور آپ کی وجہ سے ہم لوگ زمین پر اترے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ واقعہ کہاں پر ہے؟ کہا کہ یہ توریت کے اندر ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ توریت اللہ پاک نے میری تخلیق سے کتنے سال پہلے لکھی؟ کہا کم و بیش 40,000 سال پہلے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو میری قسمت میں لکھ دیا ہوا تھا اللہ پاک نے۔
تو آپ مجھے کیوں پھر میرے پہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں اس مناظرے میں آدم علیہ السلام جو ہے وہ سبقت لے گئے. تو یہی وہ مائنڈ میرے وہی جو ہے پھر میرے ذہن میں آگے نکتہ آ گیا کہ جو آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہلے بتا دی ہوئی تھی، تو وہ جو ہر چیز پہلے بتا دی تھی وہ وہاں ینطق عن الہوا کے زمرے میں وہی چیز آئے گی کہ ہر چیز کا علم پہلے دے دیا گیا ہے. تو پھر جو کچھ سرکار فرمائیں گے، جو کچھ ہوگا وہ سب اطاعت الہی کے زیر اثر ہوگا اور وہ وحی الہی ہی تصور ہوگی. بالکل بالکل. اور اسی طرح نا کہ اب وہی کا بھی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ نا اس میں عموم کا فائدہ دے رہی ہے چیز. تو آپ کا ہر عمل ہر بات جو ہے نا وہ وہی کنسیڈر کیا جائے گا. جس طرح اچھا یہ دیکھیں کہ اس میں شیطان سے محفوظ، یعنی کہ اللہ نے فرمایا نا کہ جب بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کلام نازل کیا ہے تو اس میں شیطان اپنی طرف سے کچھ بات دخل کرنے کے لیے دخل دیتا ہے وہ اس میں، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کے نبی کو محفوظ رکھا ہے، اس سے بھی محفوظ رکھا ہے کہ وہ اس میں کوئی چیز داخل ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں اور اس کو ایسے پڑھا جائے اور پھر اس سے محفوظ نہ رکھا جائے تو وہ اس سے ہی بھی محفوظ ہو گئے. یہ شک بھی جو تھا نا کہ اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے کروایا یا اپنے محبوب سے، اور کافروں کے لیے یہ دلیل بنا دیا اور اتمام حجت کر دی کہ دیکھ لو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ محفوظ کر دیا تاکہ یہ بات جو ہے نا وہ شک میں نہ رہ جائے، شک نہ پڑے تم لوگوں کو. یعنی کہ آپ منطق کے علم الکلام کے حوالے سے اگر گفتگو کریں نا، میرا تو اتنا نالج نہیں ہے خیر، لیکن اگر اس کو ہم محدثین کی شرح اور جو کہ منطق کو، علم الکلام کو، ہر علم کو وہ جانتے تھے، انہوں نے جیسے جیسے کلام کر کے، جیسے کہ امام راضی ہیں، انہوں نے جیسے رئیس المفسرین ہیں، انہوں نے جیسے تفسیر کی ہے نا، کمال تفسیر کی ہے. انہوں نے پرو دیا ہے عشق کو ان الفاظوں کے اندر کہ وہ جب کوئی ان کے سامنے حدیث ایسی آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ آیا تو انہوں نے اپنے عشق کا اظہار کیا. تو کہہ دے ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ جو بات منسوب کی ہے نا، یہ ان کا راوی کا وہم ہو گیا ہے، میں نہیں اس کو مانتا. بھائی جن کا دل جو ہے وہ تمام امت میں بہترین دل اور بہادر دل ہے، تو وہ کیسے وہ ارادہ کر سکتا ہے کہ میں جاؤں اور جا کے خودکشی کر لوں اور پھر وہ ان کو بچایا جائے، پھر وہ واپس آ جائیں، پھر وہ ارادہ کریں، پھر دوبارہ جائیں خودکشی کے لیے. پھر میں مانتا ہی نہیں اس چیز کو. امام راضی کہتے ہیں کہ میں قیامت والے دن اللہ سے کہہ دوں گا کہ یا اللہ تیرے محبوب کی جو خوبیاں اور صفات میرے تک پہنچی ہیں، اور یہ تو اس سے مجھے تصادم کو تعارض لگا، میں نہیں اس کو مانا تیرے محبوب کی اس بات کو کہ یہ ہو ہی اور نہیں سکتی. عثمان بھائی ایک اور چیز ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ امام بخاری نے بخاری لکھی کس کے لیے ہے؟ آیا بخاری کیا عام عوام کے لیے لکھی ہے کہ ہر بندہ اٹھے اور بخاری بخاری کرنا شروع کر دے؟ اور دوسری بات، امام بخاری نے اپنا منہج لکھا ہے، امام بخاری نے کسی کو آگے فالو نہیں کیا اس منہج میں، اپنا اجتہاد کرتے ہوئے امام بخاری نے بخاری لکھی ہے. اور ہم بھی امام بخاری کو کوئی نبی اور رسول نہیں مانتے کہ امام بخاری سے کوئی غلطی ہو نہیں سکتی. ہو سکتا ہے امام بخاری اور بخاری مسلم انہوں نے اپنی شرائط پر لکھی ہوئی ہیں. امام بخاری نے بخاری اپنی شرائط پر لکھی ہے، امام مسلم نے مسلم اپنی شرائط پر لکھی ہے. تو اب کی کوئی جو روایت ان کی شرائط پر اگر درست ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ کیا نام ہے روایت کے اندر کلام ہو ہی نہیں سکتا. جبکہ امام دار قطنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری و مسلم کی کم و بیش 200 روایات کے اوپر کلام کیا ہے. آپ اسے دیکھ لیں، البانی کو دیکھ لیں، وہ تو زبیر علی بھی کہتا ہے کہ البانی جو ہے اس نے بھی مسلم کی کم و بیش 30 روایات کے اوپر کلام کیا ہے، بخاری کی روایات کے اوپر کلام کیا ہوا ہے. تو ہم کوئی امام بالکل بخاری کو کوئی نبی اور رسول نہیں مانتے، غلطی ہو سکتی ہے ان سے بھی. بالکل. جب اصول مرتب ہوئے نا تو اس اصول مرتب ہوتے ہوتے پھر ان کا اجماع ہوتے ہوتے ان اصولوں پر بھی تو اجماع ہوا نا کہ جمہور کا قول لیا گیا کہ ہاں بھائی یہ جو اصول ہے یہ بالکل درست ہے، کیونکہ مختلف
اتوار میں یہ جو اصول ہیں ان کو پرکھا گیا، دیکھا گیا کہ یہ اصول بالکل صحیح بیٹھتا ہے، فٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ انسان ہے نا، انسان اپنی ایفرٹ کرتا ہے اور ایفرٹ میں جو ہے وہ کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو ان کمی بیشی کو چلتے چلتے ہی تو پھر ایک بات پہ اجماع ہو جاتا ہے نا امت کا کہ اب اس سے نہ آگے نہ پیچھے، اب نہیں چلا جا سکتا، کوئی ہے ہی نہیں اس سے بہترین اصول یا اس سے بہتر بات کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو اسی اصول پہ اب رہا جائے گا اور اس کو اہل سنت کا منہج قرار دیا جائے گا اور اس کے اوپر جمہور کا کول آ چکا ہوا، یہ اجماع بن چکا ہے، تو پھر جا کے اجماع اور بنتے ہیں دیکھیں نا مسلمان کہ پھر اس کو ایک یہ جو ہے صحیح ضعیف یا راویان کے بارے میں گفتگو کرنا، یہ تو بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور امام بخاری کے اوپر امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں، پھر امام ابو زرعہ رازی جو ہیں، یہ دونوں شاذ کہتے ہیں کہ امام بخاری ضعیف ہے۔ آپ دیکھیں امام بخاری ضعیف ہے، اور کئی علماء نے کہا امام بخاری جو ہیں وہ درجہ اول کے مدلس ہیں، تدلیس بھی امام بخاری پر کی ہوئی ہے۔ تو یہ ضروری تھوڑی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ہر فن میں ماہر ہو، اور کیونکہ الرجال مقولہ ہے کہ ہر فن کا کل فن رجال، کس طرح کا مقولہ ہے کہ ہر فن کے لیے کوئی نہ کوئی مرد ہوتا ہے، پھر اس کو ہر بھی فن درست کے لیے کر کوئی لیا نہ کوئی گیا نا مرد ہے۔ فیضان بھائی، پھر اس کو بھی درست کر لیا گیا نا اور کہا گیا کہ نہیں، ان شیخین کی طرف، ان اماموں کی طرف نا ایسی بات، کیونکہ تدریس کا جو لفظ ہے نا اس کو منسوب کرنا بھی گستاخی قرار دیا گیا محدثین کی اصول میں، پھر اس سے بھی یہ بات ختم کر دی گئی ہے کہ ان کے اوپر مدلس کا یا تدریس کا جو ہے نا وہ لفظ ادا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ لفظ جو ہے نا ان کے شان شایان نہیں ہے۔ آپ اندازہ نہیں، یہ محدثین کی آپس میں یہ گفتگو ہے نا، اس نہیں طرح ہے۔ عثمان بھائی، ایسا تو نہیں ہے کہ مدلس کا ان کے اوپر، کیونکہ تدلیس کی اگر بات کریں تو بڑے بڑے ائمہ کے نام ایسے ہیں کہ جن کے اوپر تدلیس کا حضرت حکم لاگو سفیان ہوتا ہے۔ ثوری ہیں ان کے اوپر جی جی، امام سفیان بن عیینہ ہیں، امام جی سفیان ثوری ہیں، امام اعمش ہیں، پھر عطا بن صائب ہیں، اور بھی بڑے بڑے جو ایسے محدثین ہیں جن کے اوپر وہ تدلیس کا یعنی حکم کہ لگایا یہ گیا ہے۔ آگے محدثین کے استاد ہیں یہ، یعنی کہ ان کے اتنے یہ جلیل القدر یہ امام ہے حدیث کے، لیکن پھر بھی ان کے اوپر جو ہے وہ تدلیس کا حکم لگایا محدثین یا نے۔ تو میں نے جو بحث پڑھی ہے یا میرے خیال سے وہ صحابہ کے بارے میں ہے ہاں یا کن کے صحابہ، بارے صحابہ میں، کے یہ بارے نہیں میں مدلس کے صحابہ موجود بارے کو ہے، تو میں نہیں کہا جا سکتا، صحابہ کو تو نہیں کیونکہ یہ ایسی ایسی بات کہی بات جا صحابہ ہے، کے بارے میں نا، یہ ہے صحابہ کے میں نے بارے میں پڑھی ہے۔ یہ اصول ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، ہاں کہ صحابہ کے بارے میں تمام یہ صحابہ اصول ہے، عادل ہیں۔ صحابہ کے بارے میں یہ اصول ہے کہ اگر صحابی کوئی قول بیان کرتا ہے نا تو صحابی کے قول کو بھی نبی علیہ السلام کی حدیث ہی کنسیڈر کیا جائے گا، یہ اصول ہے، اور اصول یہ بھی محدثین کے یہاں۔ یہ چیز بھی اور ہے کہ تابی کا، کچھ لوگوں نے تابی کے قول کو بھی جو ہے نا وہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا قول ہی قرار دیے، اور آصف بھائی تابی کو ایک اور بات اس کے بھی۔ اندر، ایک اور بات قابل غور ہے کہ تابعی کی جو مرسل روایت ہے نا نبی پاک جی سے، اس جی روایت کے اوپر کلام ہو سکتا ہے، لیکن جی صحابی کی جو مرسل روایت ہوگی نبی پاک سے، اس کے اوپر کلام ہی نہیں ہو سکتا، جی جی ایسے ہی، ایسے ہی۔ یہ چیز ہے۔ ہاں، تو یہ بات میں نے پڑھی ہے لیکن اب مجھے کنفرم نہیں، میں یہ کہہ دوں میں نے مفتی راشد صاحب کی ویڈیو سے نا یہ بات سنی ہے اور انہوں نے یہ بات کی ہے، مجھے اب کلپ یاد نہیں ہے، اپنی آنکھوں کیا کانوں تھا سے اور ان کا، آنکھوں سے میں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں، کیا تھا لیکن وہ اس موضوع میں کیا تھا؟ یہی ہے کہ تدلیس کا لفظ محدثین کے لیے یہ مثلا امام بخاری وغیرہ یا امام مسلم وغیرہ کے لیے، ان کے لیے کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں کہ امام بخاری کو بھی اگر کسی نے ایسے الفاظ ادا کیے نا تو نہیں، محدثین کو ان تو کے لیے یہ مدلس نہیں ادا کہا نہیں جا کرنا سکتا نا، چاہیے۔ نہیں نہیں، محدثین جو ہے نا، یہ جتنے بھی محدثین ہیں نا، ان کو مدلس نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے تو ڈائریکٹ روایتیں نقل کی ہیں نا، انہوں نے تو ڈائریکٹ روایتیں نقل کی ہیں، انہوں نے کوئی سنا کے تو نہیں، انہوں نے وہ جیسے اکثر راوی جو ہے وہ آصف بھائی، جی ان اپنی سماعت کی محدثین نے بنیاد تو پہ جی ان محدثین نے بھی اپنی وہ سند سے نقل تو ہوئی ہوئی ہیں روایات، وہ ہاں ہاں اپنی تاریخ صنعت سے نقل کی اپنی ہوئی ہیں سند سے بالکل، نقل کی تو ہوئی ہیں، تو پھر وہ جی اگر جی مدلس کا اطلاق ہوتا بھی ہے تو وہ ادراس جو ہے وہ اصول حدیث کے مطابق تو باطل نہیں ہوگا، ہوں کیونکہ اپنی سند سے انہوں نے روایات نقل کی ہوئی ہیں، جس طرح امام ابو بکر ابن ابی شیبہ ہیں، پھر ہوں مصنف عبد الرزاق ہیں، ہوں امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، اپنی سند لیکن سے یار پھر ان عبداللہ کی ابن تدریس مبارک کے اوپر جیسے۔ نا، ان کی تدریس کے اوپر میں نے یعنی کہ ابھی تک جتنی بھی میری نظر سے حوالے گزرے ہیں نا، میں نے کبھی نا ان کے اوپر تدلیس کا کسی بندے کو کلام کرتے ہوئے میں نے نہیں پایا نہیں ابھی نہیں، تک۔ کلام نہیں ہے، میں وہی کر رہا ہوں کہ ان کو جو ہے جی نا تدریس کی بنا پر ان کی روایت رد نہیں کی جائے گی،
ہاں کیونکہ اگر بالفرض و محال یہ تسلیم بھی کر لیا جائے نا کہ امام بخاری پہلے درجہ کے مدلس ہیں، تو جب درجہ ثانیہ کے مدلس کی روایت حدیث کے اوپر جو ہے وہ مضر نہیں تو ہوتی ان کی تدلیس، یا تو درجہ اول یا کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ویسے بھی یہ چیز ہے، یہ تو اصول کے مطابق تدلیس بھی جو ہے رد ہو جاتی ہے ان کی بات۔ تدلیس جو جی ہے جی وہ اس کے لیے جو راوی ہے نا اس کا، اور جو جس نے سماع کیا ہے نا اس کا زمانہ ایک ہونا لازم ہے، یہ انڈرسٹوڈ اصول ہے یہ والا۔ بالکل، یہ امام بخاری کے نزدیک جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یا نہیں، امام بخاری کے نزدیک یہ ہے کہ وہ جو زمانہ ہے نا جی وہ ہو یا کم از کم اس علاقے میں ضرور پایا جائے، صحیح، جبکہ لیکن امام مسلم کہتے ہیں کہ اگر ساری زندگی یعنی کہ ان دونوں کی اگر زندگی کا زمانہ ہے کہ نا، اور ہوں اگرچہ ان کا ایک جگہ پر اکٹھے ہونا نہیں پایا گیا، ہوں پھر ہوں بھی پھر بھی جو ہے وہ روایت قبول کی جائے گی۔ صحیح، امام مسلم کا اصول یہ ہے، امام بخاری سے تھوڑا سا جدا ہے اس معاملے میں۔ اختلاف ہے ان کا تھوڑا سا، بالکل۔ ہاں جی، شاید تو ویسے برکیف آصف وہ بھائی جو یقین ہمارا مانے جب موضوع، جی اس بارے میں اچھی جی اس ڈسکشن تھی بارے میں ہماری جب گفتگو ماشاءاللہ، جی جی جب جی جی اس بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ گفتگو کریں نا، تو پھر جی اچانک بندہ نا اس دور میں پہنچ جاتا ہے کہ وہاں پر یہ معاملات ہو رہے ہوں گے۔ ایسی بات ہے، ایسی بات۔ باقی یہ ہے کہ یہ جو درایت والا جو ہے نا اس کے اندر معاملہ، وہ جن لوگوں نے درایت کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا وہ روایتوں کے اوپر کلام کیا ہے نا، تو وہ بھی جو ہے نا وہ محل نظر انسان کو رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے جو اقوال ہیں نا وہ، یعنی کہ وہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ حدیث نبی علیہ السلام کی ہے، یا کسی بندے نے یہ سند کو گھڑا ہے، اور گھڑ کے تو اس نے یہ موضوع روایت بیان کی ہے۔ جی اظہر بھائی وعلیکم السلام۔ تو وہ لوگ جو تھے درایت کے اوپر اس کو پرکھتے تھے، اس روایت کو، چاہے اس کی سند درست بھی ہوتی تھی نا، پھر بھی اس کو درایت کے اوپر پرکھتے تھے، اور پھر وہ کہتے تھے کہ اس نے یہ جو روایت بیان کی ہے، یہ اس نے اپنے سکہ راویوں سے، اس بندے نے اختلاف کیا ہے، اس نے منکر روایت بیان کی ہے، حالانکہ اس کی سند صحیح ہے بالکل، وہ متن کی شاذ بھی بنیاد ہوتی پہ۔ ہیں، جی ہاں ایسا جی ہی ہے، ہاں شاذ ہوتی ہیں، منکر ہیں، پھر معلل ہیں، پھر معدل ہیں، تو کافی اقسام ہے اس کی جب وہ آتی ہیں ان چیزوں کے اندر نا، کہ کیونکہ اپنے سے اوثق راوی جو ہیں پھر انہیں منکر حدیث بھی کہا گیا، ان بندوں کو جنہوں نے اپنے سے اوثق راویوں کی مخالفت کی ہے انہیں منکر الحدیث بھی کہا گیا ہے۔ ہاں بالکل بالکل۔ تو اس طرح یہ چلے میں میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ صرف آج کے دور میں، یہ حالانکہ ہم کیا ہیں، ہم نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں ہے نا، لیکن یہ علماء کا کام ہے، اور یہ جو جونیئر کے جو مرزئی ہیں، یہ جناب وہ اپلیکیشنز کے تھرو جو ہے نا وہ حدیثوں کی روایتیں سے وہ اسناد چیک کر کے نا تو سمجھتے ہیں بڑے بڑے چیمپئن بن گئے ہم۔ ہاں بالکل۔ اچھا چلے میں اچھا اگلا آصف موضوع بھائی، دیتا ہوں آپ کو، اگلا موضوع اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اس کے اوپر ماشاءاللہ کافی گفتگو ہو گئی ہے، لیکن اپنا بس حوالہ جات اور کچھ اشکالات میں کہہ رہا تھا دوسرے بھائیوں کو بھی، اظہر بھائی، سفیان بھائی، بابر علامہ بھائی۔ علامہ نووی اور علامہ حجر اسقلانی کا وہ آپ کیا کہہ رہے تھے، وہ مجھے بتائیے گا ذرا۔ انہوں نے اسی اسی آیت کے اوپر کلام کیا ہوا ہے علامہ نووی اور علامہ حجر اسقلانی نے؟ بالکل علامہ امام نووی نے کیا ہوا کلام، جی اور یہ جو حدیث ہے نا کہ وہ کھجوروں کی جو کاشت تھی اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، اور اس کو علم غیب کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسی میں فائدہ ہے، وہ مشقت سے بچ جاتے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ صحابہ کو وہ بات مان لینی چاہیے تھی، لیکن چونکہ اس پر گناہ اور کوئی مواخذہ نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتا دی، اور امت کے لیے یہ اصل میں نا بات اس میں علامہ حجت بن نووی گئی ہے۔ نے غالباً، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے نا کہ میری نظر سے یہ گزرا ہے، اس میں علامہ نووی یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ اجلت نہ کرتے تو ہو سکتا آنے والے چند ایک سالوں میں انہیں اس سے فائدہ ہوتا، لیکن انہوں جی نے جی، کیا کیا کہ اس کا پہلے سال ہی اس کا نتیجہ دیکھنے کے بعد وہ اجرت، یعنی کہ انہوں نے، اور ویسے بھی شکایت کی۔ وہ جو لوگ کاشتکاری کر رہے تھے نا ان کو جا کے صحابہ نے بتایا ہے، ان لوگوں سے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کا مکالمہ نہیں ہوا، ان سے صحابہ کرام سے بات سن کے نا تو صحابہ نے جا کے ان کو بتایا کہ بھئی اس طرح سے نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کے بارے میں نا میں شاید میری نظر سے گزری ہے، اس کے علامہ نووی کا جو ہے نا اس کے اوپر میری نظر سے گزرا ہے، لیکن مجھے یاد نہیں ہوا میں نے سیو کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا، میں دیکھ لوں گا چلے میں میں نے۔ آپ کو سینڈ کروں گا، وہ تحریر جی میرے پاس موجود ہے، اس کو ہم جی اوریجنل والا سے نکالیں گے۔ اچھا آج کل بحث اوکے۔ چل رہی ہے کہ مرزا قادیانی اور جو عیسائیوں کا یہ
دعویٰ ہے کہ ہم فزیکلی نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، فزیکلی نہیں مانتے کہ وہ یعنی آئے تھے اور پریکاشن نہیں انسان، مانتے. ہوں. ہم ٹھیک. وہ انسان بنے، یا مریم ہوں. علیہ السلامہ جو ہیں وہ بنی انسان، اللہ کی انسان بیوی. نہیں رہی، ہوں. ہوں. انسان نہیں ہوں. رہی، اور پھر آپس میں اختلاط ہوا اور اس کے نتیجے میں ہوں. ہوں. عیسیٰ علیہ ہوں. السلام پیدا ہوئے. ہم یہ کہتے ہیں وہ یہ نہیں مانتے، ہم بھی ہوں. بیٹا مانتے ہیں اس طریقے سے کہ اللہ نے جیسے چاہا اور اللہ نے اپنی روح کو پھونکا اور عیسیٰ روح اللہ بنے، اور اس طور سے ہم مانتے ہیں، نہ کہ فزیکلی. اب مرزا قادیانی جو ہے وہ بھی خود کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف انہوں نے تو کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن عیسائیوں نے، مسیحیوں نے ان کی طرف بات منسوب کی. تو ہوں. عیسیٰ علیہ السلام اس کا اعلان برات کریں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ میں نے تو نہیں انہیں کہا تھا کہ تم یہ عقیدہ گڑھ لو، تو انہوں نے خود ہوں. سے گڑھا ہے، میں نے نہیں انہیں کہا تھا کہ تم جو ہے ہوں. نا وہ مجھے خدا بنا دو. اور پھر ظاہری بات ہے جب انہوں نے یہ عقیدہ گڑھا نا، تو اس کے بعد ہوں. انہوں نے پھر ان کو معبود بھی جاننا شروع کر دیا. ہوں. معبود اس معنی میں کہ جیسے خدا کی بندگی عبادت کی جاتی ہے، تو انہوں نے ان کی عبادت بھی شروع کر دی. اب بت جو ہوں. ہیں وہ مشرکین بھی تو یہ کہتے تھے کہ یہ ہے تو مخلوق ہی ہیں، حالانکہ اللہ جو ہے وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. ہاں اللہ نے ان کو بھی پیدا فرمایا اور بعد میں اپنی خدائی میں ان کو شریک کر لیا ہے، اپنے ہوں. کاموں میں شریک کر لیا ہے کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں، اور یہ بھی پھر خدا بن گئے. اچھا وہ بھی عثمان اللہ کی بھائی، اولاد بیٹا نہیں مانتے تھے. ایک منٹ مجھے اپنا وہ رکھنے دیجئے، موضوع رکھنے دیجئے. موضوع اب یہ ہے کہ ادھر مسیحوں نے جھوٹ باندھا، ادھر مرزا قادیانی نے خود کہا کہ میں ابن اللہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا ہوں. خدا نے مجھے کہا ہے کہ اے میرے بیٹے سن، اور خدا نے مجھے کہا ہے کہ تو میرے بیٹے کی طرح ہے، بیٹے کی منزل بیٹے کی طرح ہے تو میرے. اچھا، اب مرزا قادیانی خود یہ بات اپنی طرف کر رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود نہیں کہا تھا. ہوں. اب اس کی یہ طویل یہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ استعارہ نہیں، ایک بات کر رہے ہیں. ہوں. اب استعارہ کیا چیز ہے اس کے اوپر ہم کلام کر لیتے ہیں، ایک بات. دوسرا ہوں. کہ یہ جو تشبیہ دی جا رہی ہے یہ کیسے دی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر تھوڑا سا کلام کرتے ہیں، پھر آگے بات. آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا میں یہ عرض کرنے کا تھا کہ مجھے اجازت دیں، میں انشاءاللہ تھوڑی دیر تک حاضر ہوتا ہوں. اور وہ آج نا میں پڑھ رہا تھا وہ حفظ الایمان تھوڑی سی پڑھی ہے، تو چند نا میں نے پوائنٹس وہاں پہ ہائی لائٹ کیے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی نا گفتگو کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے قبلہ فیضان بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اسد بھائی، استعارہ وہ چیز ہے کہ جو بعین ہی چیز دوسری جو ہے نا وہ اس کو، یعنی کہ اس کی وہ چیز مستعار لے کر مانگ کر کہہ لیں، یا آریتن رایتن ادھار مانگ کے. ادھار ادھار مانگ لے کے. کر اس چیز کو یس یس. بعین ہی دوسری شے قرار دینا. بعین یعنی ہی. کہ کسی چیز کی اصل کو نا، مثال کے طور کے اوپر آپ کے پاس گاڑی ہے، میں آتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں عثمان بھائی اپنی گاڑی مجھے ذرا مستعار دے دیں. یعنی کہ میں اس اصل چیز کو اخذ کر لیتا ہوں، اس کو لے لیتا ہوں، اس کو کہتے ہیں مستعار. اصل چیز، اس کو کاپی نہیں کہتے، اس کو فوٹو کاپی نہیں کہتے. مستعار کہتے ہیں کہ کسی چیز سے کوئی چیز ادھار لینا، استعمال کے لیے کوئی چیز لینا. مستعار وہ چیز ہے. جی جی جی. اور تشبیہ یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز میں کوئی ایسی خوبی یا صفت ہونا، اور اس صفت کوئی نسبت، اس صفت کی نسبت دوسرے میں شامل کرنا. جیسے کہ چاند میں یہ خوبی ہے کہ وہ چمکتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، تو اس کی اس چمک اور خوبصورتی کی وجہ سے ہم اس خوبی کو صرف لیتے ہیں، اور اس خوبی کو لے کر ہم کہتے ہیں کہ تو چاند کی طرح چمک رہا ہے، میرا بیٹا چاند کی طرح، میرا بیٹا چاند ہے. چاند بھی اگر کہتے ہیں نا تو ہم چاند میں سے ایک صفت یا ایک خوبی لے کر اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ استعارہ اور استعارے میں پوری کی پوری چیز کو بعینے ہی ہم لے کر بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر تھوڑا کلام کیجیے تاکہ ان کی جو ہے نا تعویلات ان کا رد ہو سکے. یہ اصل میں نا یہ جو اصطلاحات ہیں نا، یہ جو استعمال ہوتی ہیں یہ کتب کے اندر، اردو زبان کے اندر، تو یہ مرزا قادیانی نے صرف ان جو اصطلاحات ہیں نا ان کا مس یوز اس نے کیا ہے. جیسے کہ مرزا انجینئر خنزینئر جو ہے وہ اپنی ویڈیوز کے اندر ائمہ کے اوپر، صوفیاء کے اوپر یہ جو زبان درازی کرتا ہے نا اور اصطلاحات کا مذاق اڑاتا ہے، حالانکہ خود نابلد ہے. ہر قسم کی اس کے اوپر اصطلاحات کے اوپر
مفتی صاحب مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے ویڈیو بنائی ہے، اور اس کی اچھی خاصی جو ہے نا اس کے اندر انہوں نے ٹھکائی کی ہے کہ بالکل کلیتاً جو ہے نا یہ بندہ یہ نابلد ہے اصطلاحات سے. تو مرزا قادیانی جو تھا نا، یہ بھی جو تھا نا، اس بندے نے صرف امت کی جو آپ کہہ لیں کہ لا علمی کہہ لیں، یا اتنے زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے اس زمانے میں، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ چیز کو اس بندے نے کیچ کیا اس بندے نے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے اس چیز کے اندر علماء بھی، یعنی کہ اس دور کے جو علماء تھے غیر مقلد، وہ بھی استعمال ہوئے اس کے اندر. دیکھیں نا کہ وہ جو تھے بٹالوی صاحب، وہ اس کی ہر قسم کی اس طرح کی جو اصطلاحات تھے نا، اصطلاحات وہ استعمال کر رہا تھا. اور اسی طرح سے جو دیوبندی تھے، یہ یعقوب گنگوہی صاحب، یہ جو ان کے اکابرین میں سے آتے ہیں دیوبندیوں کے، انہوں نے بھی بلکہ یہ کہا کہ اگر اس نے ذلیت محمدیت کا اگر اس نے دعویٰ کیا ہے نا، اور اس کے تحت اس نے الہامات کا ورود کا اگر دعویٰ کیا ہے، تو اس میں کوئی بات عجیب نہیں ہے. یعنی کہ یہ جو اصطلاحات تھی نا، ان کو انہوں نے مس یوز کیا ہے، ان کا غلط استعمال کیا ہے، اس کو اس کی ایک کہہ لیں کہ جعلی نبوت گھڑنے کے لیے جو ہے نا وہ ان لوگوں نے. اور یہ لوگ ساری سازش کے اندر شامل تھے عثمان بھائی، یہ ساری سازش میں شامل تھے، اور ان کو پتا تھا کہ یہ مرزا قادیانی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے. ان کو اس دیکھیں بات نا، کا پتا تھا، انہیں علم تھا اس چیز کا. ذل کا اور معنی جی ہوتا عثمان. ہے، ذل کا معنی ہوتا ہے سایہ، ٹھیک ہو گیا. ذلی کا معنی ہو گیا سائے والا، سائے جی سائے والا. صاف واضح طور پر جی مثال ہے، یعنی کہ اگر کوئی ذل الہی کہتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو شخص ہے نا وہ اللہ کا سایہ ہے ادھر دنیا میں، ذل الہی یا ذل جو ذل اللہ فی ان سلطان ذل اللہ فی الارض، کہ جو عادل حکمران ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے زمین پر. جی اب اللہ کا سایہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ اللہ نہیں ہے مس وہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں آپ نے حدیث پڑھی ہے، وہ ہے ان ان السلطان مسلم ذل اللہ فی الارض. نہیں، مسلم کے عادل لفظ اللہ. نہیں ہے، ہاں جی جی جی. مشکات میں نہیں ہے یہ لفظ. مشکات میں صرف اتنا ہے ان سلطان ذل اللہ فی الارض، تو اس میں صرف یہ الفاظ ہیں. تو اب اس سے مراد کیا ہوگی کہ مجازن طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ اللہ جو ہے وہ اصل میں حقیقت میں وہی ہے حکمران، اصل میں حکم وہی ہے، اصل حکم وہی ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں کو بھی یہ اختیار دیا اور یہ قدرت بخشی کہ وہ بھی میری مخلوق کے فیصلے کرے جیسے جیسے میں نے ان کو فیصلے کرنے کا حکم عطا کیا ہے. تو وہ اللہ عثمان کے بھی دیے ہوئے علم سے عثمان بھی اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو جاری کرتا ہے. عثمان بھی میں یہی بات کر رہا تھا کہ یہ جو اصطلاحات ہیں نا، یہ صرف کو بات سمجھانے کے لیے نا، اردو زبان کے اندر نا، اس کو سمجھانے کے لیے یہ اس طرح کی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، کیونکہ عربی زبان تو نہیں تھی یہ والی. ہماری زبان تو تھی اردو زبان. اور اردو زبان جو ہے وہ عربی فارسی اور عربی فارسی اور جنگی زبان اسے کہہ سکتے ہیں نا آپ، جنگی زبان کہتے ہیں نا اس کو، کہ جو فوجی تھے اس وقت کے، ان کے لیے یہ زبان ایک انہوں نے جو ہے یہ زبان ایک انہوں نے کیا کہہ سکتے ہیں ایجاد کی. تو یہ اصطلاحات جو اردو کے اندر استعمال ہوتی ہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن مرزا قادیانی نے اس کا غلط استعمال کیا، اس کو مس یوز کیا، اس کا مس یوز کیا. اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ صرف مرزا قادیانی کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ ان اصطلاحات کو جو ہے وہ غلط استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ اگر آپ قرآن یا حدیث سے اگر آپ دیکھیں نا، تو یہ اس طرح کی کوئی چیز یہ ثابت نہیں کر سکتے. جی جی. اور اب یہ میں دیکھیں کہ اب دیکھیں کہ 1400 سال کے اندر ہے، 1400 سال کے اندر یہ جو دعویٰ مرزا نے کیا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، یا اللہ نے مجھے اپنا بیٹا کہہ کے پکارا، اسما ولدی، ٹھیک ہے جی، انت بمنزلتی انت بمنزلت الولدی، ٹھیک ہے جی، اس طرح کی یہ جو باتیں اس نے کی ہیں، یہ تو کسی بندے نے بھی نہیں کی یار. کسی بندے نے کسی صوفی کی طرف بھی نہیں آپ یار اس طرح کی کوئی بات دکھا سکتے. جی تو جی بالکل. یہ جی اب میں وہی بتانے لگا تھا فرق، کہ یہ ہو گیا کہ اللہ کا سایہ ہونا اور اس کا معنی بھی جو ہے وہ حدیث میں مل گیا. اب آتے ہیں ذلی. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ ذل نبی مطلب کہ نبی کا سایہ ہونا، یعنی کہ نبی کی تعلیمات جو ہے نا وہ اسی طرح یعنی کہ اس کا پہنچانا
یا ان کی شفقت ہونا ان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. لیکن جیسے ہی اس نے کہا ذلی، ترکیب بدل گئی، ذلی نبی، یعنی کہ ذلی کا مطلب ہوا سائے والا، یعنی کہ ذلی اس نے نبی کا وہ مطلب کیا اس ہوا؟ کی جو وہ یائے نسبتی جو ہے نا، وہ اس بندے نے اپنی طرف اس نے اس کی نسبت کی نا، اس نے نبی جی علیہ جی السلام کی طرف اس کی نسبت نہیں کی. اس نے اس کے اندر جو ذلی جو اس نے کہا ہے نا، یعنی کہ اس نے خود کو کہا کہ میں ایک ذلی نبی ہوں. جی جی، میں وہی، ہاں وہی میں بتانے لگا تھا کہ یعنی کہ ذلی کا مطلب ہوا سائے والا، ذل کا مطلب ہوا کہ سایہ، اور ذلی کا مطلب ہوا سائے والا، یعنی کہ وہ سائے والا نبی ہوا. مطلب کہ یا ذلی نبی کا مطلب ہوا سائے والا نبی، یا سائے والا نبی، یعنی کہ ثابت یہ ہوا یا کہ نبی تو ہے لیکن سائے والا ہے. کون سے والا نبی؟ یا کہ جس کے اوپر سایہ ہے. یا کس کا؟ اللہ کے جی نبی کا، جس کا اس نے دعویٰ کیا. ترکیب بدل گئی. تو اس یا ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے نا، تو آج کل یہ کر رہے ہیں دعویٰ کہ ابن جو اللہ. ذل اللہ ہے نا، ذل اللہ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو انسان کو اختیارات دیے ہیں نا اس زمین کے اوپر، ان کا درست استعمال جو کرتا ہے نا سلطان، تو وہ اللہ کا ذل ہے. ٹھیک ہے جی. جو اللہ نے جی اختیارات دیے نا اسے انصاف کرنے کے لیے، مساوات جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور جو بھی چیزیں ہیں، تو وہ تو ایک بات سمجھ آ گئی بھی، سمجھانے کے لیے ایک بات سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے جی. جی لیکن اس بندے نے تو خود اس نے نبی علیہ السلام کا ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور اس نے قرآن کی آیات کوٹ کی کہ بھئی یہ دیکھو اللہ نے قرآن میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے، اس وحی الہی میں میرا نام محمد اور احمد رکھا گیا. کہاں کی ذلیت کہاں کی؟ جی، بالکل جی بالکل. عثمان بھائی. ہاں جی، تو اب اس کا آج کل نا عمر صاحب آپ بھی گفتگو کر لیں اس کے اوپر ہے. جی عمر بھائی کو بات کریں. عمر بھائی زبانی آپ کی خزائن آواز نہیں آ رہی، میری آواز نہیں آ رہی؟ نہیں تھوڑی سی نا وہ شور ہو آ رہا رہی ہے. ہے، ایکو ہو رہی ہے تھوڑی سی نا. ایک منٹ، راؤٹر چیک کر بچہ ذرا. نہیں نیٹ صحیح ہے میں آپ ذرا کا، راؤٹر دیکھ. نیٹ صحیح ہے. نہیں نیٹ صحیح ہے آپ کا. میں موضوع بتا نہ دوں پھر چھوڑیے. سب بھائیوں کو موضوع بتا دوں. موضوع یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ابن اللہ جو اللہ نے مرزا قادیانی نے کہا نا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور اللہ نے اس کو الہام کیا اور کہا ہے میرے بیٹے سن، تو اس سے مراد بھی حقیقی نہیں ہے جیسے عیسائی مانتے ہیں کہ حقیقی نہیں ہے. اس سے مراد استعارہ کے طور پہ ہے. تو استعارہ کی کیا تعریف ہے، تو اس کو میں کہہ رہا تھا کلام کر کے کلوز کریں ہم بات کو. عمر بھائی کو موقع دیں، اپنا مائک بند کر لیں. وہ عمر بھائی کا نیٹ بالکل سلو ہو گیا. اوئے، یہ بیڑا غرق کر دیا نیٹ کا. چیک کر یار اس کو. ایک منٹ. آئے ہائے ہائے. اچھا عثمان بھی ایک بات کی اب سمجھ ٹھیک نہیں ہوا آ ہے. رہی ہے جو مرزائی ہیں. اب ہاں یہ بہتر بات ہے. کی جی بولیں. جی عمر بھی بولیں آپ. استعارے کے رنگ میں بھائی نے بتایا. اب بات یہ ہے کہ استعارہ ہوتا کیا ہے، پہلے تو اس کی تعریف ان سے پوچھ لی جائے کہ تعریف کیا ہے. استعارہ کہتے ہیں کسی چیز کو مستعار لینا، کسی سے مستعار لینا، یا اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کسی کی مثال بیان کرنا. اب مثال تو موجود کی ہوتی ہے، جس کا وجود ہی نہ ہو اس کی مثال کیسے ہوگی؟ پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ اللہ کا بیٹا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تو بیٹوں سے پاک ہے. جب اللہ کا بیٹا ہی نہیں تو پھر اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. جس طرح ابھی بھائی نے بیان کیا کہ ماں کہتی ہے بیٹے کو بیٹا بڑا خوبصورت ہے، بیٹا تو چاند جیسا ہے. چاند ہے، چاند کا ایک وجود ہے، چاند معدوم نہیں ہے، وہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور مثال جو ہوتی ہے وہ موجود کی ہوتی ہے، معدوم کی نہیں ہوتی. لہذا یہ بات ہی غلط ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ اللہ کا تو بیٹا ہی نہیں ہے. پہلے تم اللہ کا بیٹا ثابت کرو نا، تو پھر اس کو استعارہ بناؤ. جب اللہ کا بیٹا ہی نہیں تو استعارہ کہاں سے آیا؟ شکریہ. بالکل زبردست، یہی بات ہم کر رہے تھے کہ بعین ہی کسی چیز کو کسی چیز سے بعین ہی مراد لینا وہ ہے استعارہ. جبکہ تشبیہ میں ہوتا ہے کسی چیز میں، موجود چیز میں کسی ایک دو خوبی کا ایک دو خوبی ہونا اور اس سے مستعار لے کر وہ کسی چیز میں اس کی نسبت کرنا. جبکہ بعین ہی اگر کسی کو ہم لیں گے اللہ کا بیٹا، بعین ہی استعارہ کے طور پہ لیں گے تو اللہ کا بیٹا ثابت کرنا پڑے گا. جیسے کہ تشبیہ کی مثال ہے
کہ زید رستم کی طرح ہے، اور استعارہ کی مثال ہوگی زید رستم ہے۔ رستم کا وجود پایا جاتا ہے تبھی کہا جاتا ہے کہ زید رستم ہے، تو اللہ کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ تو اگر کہیں کہ رستم زید جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ کا بیٹا ثابت کرنا پڑے گا، یا یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ رستم کی طرح ہے، یعنی کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور اس میں